بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، مشہور ہندی کہاوت ہے کہ جہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے کوی. یعنی جہاں سورج نہیں جا سکتا، جہاں سورج اپنی کرنوں کو نہیں پہنچا سکتا، ایسی جگہ پر بھی ایک شاعر پہنچ جاتا ہے. یعنی جس چیز کے متعلق آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ایک شاعر اپنے خیال کے جہاز کو وہاں بھی لینڈ کرا سکتا ہے، وہ وہاں بھی جا سکتا ہے. ادھر برائے کریم آباد کے منعقد کردہ اس منفرد پروگرام مسلم انٹلیکچوئلز کے دوسرے ایپیسوڈ میں اکبر ہدا آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں. پچھلے ایپیسوڈ کی طرح آپ ناظرین کو یاد ہوگا کہ اور ناظرین نے اسے بہت سراہا بھی. ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دو مسلم ہیروز، دو مسلم انٹلیکچوئلز ابن سینا اور ابن رشد کا ذکر کیا تھا، جس میں میرے ساتھ میرے دو بہت ہی ہونہار اسٹوڈنٹس موجود تھے. اور آج ایک بار پھر مسلم انٹلیکچوئلز کے اس دوسرے ایپیسوڈ میں مجھے نہایت ہی خوشی اور مسرت ہے، کیونکہ آج ایک بار پھر میرے ساتھ میرے دو ہونہار اور ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس موجود ہیں. تو گویا آج پھر میرے لیے یہ دن، آج کا یہ سیشن نہایت ہی خوشی کا ایک موقع ہے. ناظرین، آج کے اس مسلم انٹلیکچوئلز کے سیشن میں ہم ہمارے تاریخ کے دو عظیم شعراء کی بات کریں گے. جی ہاں، آر گریٹ پوئٹس، آر گریٹ ہیروز. آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا شاعر بھی انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں؟ تو جی ہاں جناب، شاعروں کا شمار اپنے عہد کے نمایاں دانشوروں میں ہوتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا کہ poets are our original thinkers. They look at our most complex environments and they simplify complexity. یہ شاعر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی یہ خصوصیات ہوتی ہے کہ پیچیدہ چیزوں کو وہ ہمارے لیے آسان کر کے بتاتے ہیں. They actually inspire us. ہمیں بہت زیادہ فیضیاب کرتے ہیں. ناظرین، جب شاعری کی بات ہوتی ہے تو مجھے کچھ اقوال، کچھ کوٹس ہمیشہ یاد آتے ہیں جو مجھے بہت پسند ہے. اور آئیے آج اس موقع پر میں آپ کے سامنے یہ کچھ بہت ہی خوبصورت کوٹس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے مشہور انگریزی شاعر ولیم ورڈز ورتھ کہ دیکھیے پوئٹری کو لے کے وہ کیا کہتا ہے. اس کا کہنا ہے کہ پوئٹری از دا اسپونٹینیس اوور فلو آف پاورفل فیلنگس. اٹ ٹیکس اٹس اوریجن فرام ایموشن ریکلیکٹڈ ان ٹرینکویلٹی. شاعری طاقتور احساسات کا ایک بہاؤ ہے جو خود بخود بہتا ہے، جو نہایت ہی پرسکون کیفیت میں اٹھنے والے جذبات سے جنم لیتا ہے. اسی طرح ایک اور امریکن پوئٹ رابرٹ فراسٹ کا یہ کہنا ہے کہ پوئٹری از، شاعری کب ہوتی ہے؟ شاعری اس وقت ہوتی ہے کہ پوئٹری از when an emotion has found its thought and the thought has found words. یعنی جب جذبات کو، احساسات کو خیال مل جائے اور خیال کو الفاظ مل جائے، تب جا کے شاعری ہوتی ہے. اور ایک اور کوٹیشن مجھے بہت پسند آتا ہے کہ کسی نے کہا کہ breathe in experience, breathe out poetry. کہ جب سانس اندر لیا تجربہ حاصل ہوا، اور جب سانس باہر کیا اس تجربے کو جب الفاظ کا روپ دیا تو وہ شاعری بن کے سامنے آتی ہے. اسی سیاق میں اسی کانٹیکس میں جب ہم ہمارے ڈیووشنل شاعری کو دیکھتے ہیں، گنار، قصیدہ، اناشید، مدحو، تو ہمیں لگتا ہے کہ واقعی گنان اور ان کلاموں کے الفاظ ہمارے پیروں اور دائیوں کے علمی اور روحانی تجربات کا بیان ہی تو ہے. ناظرین، آج جن دو شاعروں کا ہم ذکر کریں گے ان کا شمار ہمارے تاریخ کے عظیم اسکالرز، ہیروز اور انٹلیکچوئلز میں ہوتا ہے، جنہوں نے سینٹرل ایشیا میں، پرشیا میں، ایجپٹ میں ہمارے تاریخ کے دور میں نمایاں خدمات انجام دی. ہماری تاریخ میں جب کبھی بھی ثقافتی اور علمی لحاظ سے اچیومنٹس کا، کارکردگیوں کا ذکر ہوتا ہے تو سینٹرل ایشیا، پرشیا اور مصر کا شمار نمایاں حیثیت رکھتا ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ 19 اکتوبر 2016 میں یونیورسٹی آف سینٹرل ایشیا کے ایک کیمپس کی انوگریشن کے موقع پر
مولانا حضرت امام علیہ السلام نے اپنے خطاب کے اندر خاص طور پر سینٹرل ایشیا کی تاریخی خصوصیات کا ذکر فرمایا تھا. آئیے امام علیہ السلام کی خطاب کی ایک جھلک ملاحظہ کرتے ہیں. Students of world history, remind us how Central Asia, 1,000 years ago, led the world in trade and investment, in urban development, in cultural and intellectual achievement. This was the place that leading thinkers from around the known world would look for leadership. What were the latest breakthroughs in astronomy or mathematics, in chemistry or medicine, in philosophy or music? This was the place to find out. This region is where algebra got its name, where the Earth's diameter was precisely calculated, where some of the world's greatest poetry was penned. Why did this happen? Why did it happen here? Above all, I would suggest it was because of the quality of openness. By that I mean openness to new ideas, openness to change, and openness to people from many backgrounds, and with a variety of gifts. ناظرین، ہمارے اسماعیلی تاریخ کے ایک عظیم ہیرو جو نہ صرف ایک عظیم دائی تھے بلکہ ایک شاعر کی حیثیت سے بھی جماعت کی خدمات پیش کی اور علمی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے امام اور جماعت کی خدمت کو بہت ہی شاندار انداز میں پیش کیا. جی ہاں، میرا اشارہ ہے ہمارے تاریخ کے ایک عظیم ہیرو اور گریٹ اسماعیلی ہیرو دائی المعید فی الدین شیرازی کی طرف. ایک ایسا دائی کہ جس کی علمی خدمات اور زمانے کے امام علیہ السلام کے ساتھ ان کی قربت، ان کی نزدیکی، ان کے علمی اور عقلی مقام کا اندازہ ہم ان الفاظ سے لگا سکتے ہیں کہ جو کہ ہمارے امام حضرت امام مستنصر باللہ علیہ السلام نے ایک خط میں دائی المعید فی الدین شیرازی کے لیے استعمال کیا تھا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں: اے زمانے کے مشہور ترین حجت اور اے چڑھنے والے کو عاجز کر دینے والے پہاڑ کہ جس تک کوئی نہیں پہنچ سکا، اگرچہ تم ہماری دعوت میں بعد میں آئے ہو مگر تم سب پر سبقت لے گئے ہو. تیرا مثل نہ گزشتہ لوگوں میں تھا اور نہ آئندہ آنے والے لوگوں میں ہوگا. ناظرین، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے یہ الفاظ دائی المعید فی الدین شیرازی کے اعلیٰ علمی روحانی مقام کی کیا خوب عکاسی کرتے ہیں. امام علیہ السلام نے اس وقت آپ کو دعوت کے سب سے بڑے عہدے پر بھی فائز کیا، دائی دعوات آپ کو مقرر کیا. امام سے اس قدر آپ کی قربت تھی، نزدیکی تھی کہ اپنے دیوان میں ہی دائی المعید فی الدین فرماتے ہیں کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو میرا رتبہ، میرا مقام حضرت سلمان فارسی سے کم نہ ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے یہ فرماتے کہ تم میرے اہل بیت میں سے ہو. ابو العلا ماری جیسے مشہور و معروف فلسفی اور شاعر جو کہ بلائنڈ تھے لیکن علم و حکمت کے لحاظ سے روشنی کا ایک مینار تھا، وہ کہتا ہے کہ جب اس کا واسطہ ہوا، جب اس کا مناظرہ ہوا المعید سے، تو المعید کے دلائل کے سامنے اس نے نہ صرف اپنی شکست کو تسلیم کیا تھا بلکہ آپ کی علمی قابلیت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا یہ کہنا تھا کہ اگر ارسطو یا افلاطون بھی المعید سے مناظرہ کرتے ہیں تو آپ کے دلائل کے سامنے انہیں بھی خاموش ہو جانا پڑتا. تو آج اس ایک عظیم ہیرو کی زندگی اور ان کی کچھ علمی کارکردگیوں کا آج ہم تذکرہ کریں گے، اور مجھے خوشی ہے کہ اس کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہے ہمارے طریقہ بورڈ کے ایک بہت ہی ینگ ٹیلنٹڈ الوائز جناب الوائز جاوید چندانی. جاوید اس وقت آنرری وائزنگ ڈیولپمنٹ پروگرام کے کرنٹ پارٹیسپینٹ ہے. سن 2010 سے ڈیووشنل لٹریچر ایجوکیٹر کے
بطور اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. طریقہ بورڈ برائے گارڈن کے ساتھ ایز اے ممبر آپ کئی سالوں سے منسلک ہیں اور سن 2007 سے ریلیجیس ایجوکیشن سینٹر کی ٹیچنگز میں آپ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. اور خاص طور پر HRE ٹیچنگ کی بات کرتے ہیں تو جاوید سر ایک نمایاں نام ہے اس کے اندر. پروفیشنلی ہم دیکھیں تو ماسٹرز MA ان اکنامکس جاوید نے مکمل کیا اور پچھلے 5 سال سے شیل پاکستان کے ساتھ پروفیشنلی طور پر وہ منسلک ہے. تو آئیے آج ہم الوائز جاوید کو ہمارے آج کے اس سیشن میں ویلکم کرتے ہیں. جاوید، سب سے پہلے آپ کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکبر سر، خاص طور پر جو آپ نے تعارف پیش کیا اور میں اس کے لیے آپ کا انتہائی مشکور ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اطرب کریم آباد کی پوری ٹیم کا بھی میں انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج کی اس خوبصورت محفل میں ہمیں دعوت دی ہے. اور یہ ہم سب کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ ماضی کے عظیم ترین دائیوں، شاعروں اور جو مفکر تھے، آج ہم ان کے علمی کاموں پر ہم روشنی بھی وہ ڈالیں گے تاکہ اس زمانے کے لوگ تو ان سے فیض حاصل بالکل کرتے، لیکن آج بھی ہمارے ناظرین ان سے فیض حاصل کر سکے. انشاءاللہ. بالکل ناظرین، تو میں جاوید سب سے پہلے چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں دائے المعید فی الدین شیرازی کی ابتدائی حالات زندگی کے حوالے سے کچھ اس پر روشنی ڈالیں. بے شک بے شک. جب بھی ہم فاطمی دور کی بات کرتے ہیں تو چند دائیوں میں سے ایک دائی جو بہت ہی نامور ہے وہ سیدنا المعید فی الدین شیرازی ہے. اگر ہم ان کی مختصراً لائف کو دیکھیں تو پرشیا کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی تھی. الحمدللہ آپ کے آبا و اجداد بھی فاطمی دعوت سے بڑی گہری حد تک منسلک تھے اور دعوت کے لیے الگ الگ اسائنمنٹس کے لیے وہ جاتے تھے. المعید بھی اسی گھرانے کے اندر تعلیم حاصل کر رہے تھے. ابتدائی تعلیم اپنے والدین سے لی، پھر مدرسوں سے لی. آہستہ آہستہ جب وہ عہد جوانی میں پہنچے تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب وہ 25 ایئرس کے ہوئے تو انہیں دائی کا ایک خوبصورت عہدہ دیا گیا ماشاءاللہ. اور پھر انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیا. لیکن کہتے ہیں نا کہ جب آپ ایک بڑے کام کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں بہت ساری پریشانیاں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، چیلنجز بھی آتے ہیں، اور یہ ہر زمانے میں رہا. تو اسی طرح سیدنا المعید کی لائف کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سارے چیلنجز آئے، خاص طور پر دولت عباسیہ کی جانب سے جو ان کے حالات ہوئے. تو ایک وقت تو ان کے ساتھ ایسا آ گیا کہ جس شہر میں وہ رہ رہے تھے ان کے گھر وہ گھیر لیا گیا. بڑی آفت کا وہ ٹائم تھا ان پہ، لیکن بس ان کا جو کامل ایمان تھا، انہوں نے کہا کہ اب زندگی کو اور آگے لے کے جانا ہے. اور جس اعلیٰ مشن کو انہوں نے سوچا تھا انہوں نے کہا نہیں، میں اس کو ہار نہیں مان سکتا، مجھے اور آگے بڑھنا ہے. اور آخر کار انہوں نے اپنے آبائی جو گھر تھا ان کو خیرباد کہا اور پھر ایک نئی جرنی کا آغاز ہوا اور وہ قاہرہ پہنچتے. علم کا ایک مقام تھا قاہرہ، دارالحکمت، اور خصوصی طور پہ الازہر، جامع الازہر میں وہ جاتے ہیں، اعظم دائی کی تعلیمات بھی حاصل کرتے ہیں. لیکن اس زمانے کے پولیٹیکل حالات ایسے تھے کہ جہاں پہ دعوت کرنا اتنا آسان نہیں تھا. تو المعید کو شروع میں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوا، لیکن ان کے کیریئر کا سب سے زبردست پوائنٹ اس وقت آیا جب امام علیہ السلام کی جانب سے اور جو ہمارے فاطمی جو امیر البحر تھے ان کی جانب سے ان کا نام چوز کیا گیا بغداد کی مہم کے لیے. یعنی ایک عالم بغداد کی مہم کی طرف جاتا ہے اور 1058 میں بغداد 1 سال کے لیے فاطمی خلافت کا حصہ بنا. اور یہ المعید کا بہت بڑا ایک کارنامہ تھا سیدنا المعید کا. لیکن چونکہ وہ ایک علمی ہستی تھے تو میں اپنے ناظرین کے سامنے ان کے علم کے جو شاہکار ہیں وہ میں پیش کرنا چاہوں گا. حالانکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، ان کے علمی کارنامے بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، خصوصی طور پہ جس سے پوری دنیا ان سے انسپائر ہوئی یہ تھا کہ فاطمی دور میں علم کی روایات جاری و ساری تھی. تو وہاں پہ ایسا ہوتا تھا کہ ہر جمعرات کو مجالس الحکمہ ہوتی تھی جس میں سیدنا المعید فی الدین شیرازی اپنی تمام جو جماعت جو آتی تھی وہاں پہ ان کو سننے کے لیے تو مجالس پیش کرتے تھے. تو ان کی بڑی مشہور بک ہے جس کا نام ہے مجالس المعیدیہ، جس میں الحمدللہ 800 کے قریب ہمیں ان کے خطبے ملتے ہیں. اور خصوصی طور پر انہوں نے بہت ساری بکس لکھی اور خاص طور پہ اسماعیلی تاریخ کی اگر میں بات کروں، جیسے کہ آج تو ہم 2 حصوں میں اسماعیلیز کو جانتے ہیں، ایک ہم ہزاری اسماعیلی سے اور ایک مستعلوی اسماعیلی سے. دونوں اسماعیلی سیکٹ کی اگر بات کی جائے تو دونوں کے عظیم ترین دائی یعنی کہ دائی پیر حکیم ناصر خسرو
रहमत उल्लाह अलैह जो बदख्शान में जिन्होंने की वो दावत, और मुस्तलवी इस्माइलिज्म के जो मजबूत बुनियाद थे दाइल अहमद बिन मालिक, ये दोनों ही सैयदना अल-मुइद के स्टूडेंट्स क्या रह चुके हैं। यानी कि दोनों अजीम तारे जो आज हम देखते हैं, वो सितारे जो रोशन हैं, ये दोनों के दोनों आपके स्टूडेंट्स रहे थे। और माशाल्लाह से आपको फातिमी तारीख में खूबसूरत एजाज़ भी दिया गया बाबुल अबवाब का। और मैं अपने नाज़रीन के सामने पेश करना चाहूँगा कि ये एजाज़ तारीख में सिर्फ 2 ही बार दिया गया। एक मरतबा जाफ़र बिन मंसूर को दिया गया था, और दूसरी मरतबा ये सैयदना अल-मुइद को पेश किया गया। साथ ही साथ आप अदायुल दवात के भी खूबसूरत ओहदे पर फाइज हुए थे, जो कि दावत की हायरकी में इमाम के बाद ही आता था। बहुत एक शानदार ओहदा था इनके पास। लेकिन आज जो मेरा खुसूसी मौज़ू है वो उनकी शायरी है, इनके इल्मी कामों के साथ। मैं अपने नाज़रीन के सामने ये पेश करना चाहूँगा कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह इनका दीवान मिलता है, जिसमें ऑलमोस्ट 62 कसीदे हैं और 1096 उसकी वर्सेस है, और एक एक वर्स में अकबर से जो गहराई है, और माशाल्लाह आपका जो मुझे साथ मिला है आज, तो उस गहराई पर हम थोड़ा सा रोशनी डालेंगे और फैज़ हासिल करेंगे, क्योंकि वो एक खूबसूरत इल्मी हस्ती थे। वाकई में आज हम नाज़रीन के सामने पेश बिल्कुल 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 जावेद। और नाज़रीन, जिस तरह से जावेद सर ने बहुत ही मुख्तसर अंदाज में अल-मुइद शिराज़ी के इल्मी कामों का नक्शा खींचा है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे साथ आप भी एक किस्म की तजस्सुस में, क्यूरियोसिटी में मुब्तला होंगे। तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो जावेद, ये दीवान अल-मुइद का जो दीवान है, जो कि बहुत तवील, हम कहें कि बहुत तवील दीवान है, तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस दीवान का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिससे आप बहुत इंस्पायर हुए, और वो चीज़ हमारे नाज़रीन को शेयर करें कि जो बेसिकली आपकी इंस्पिरेशन का बहुत इम्पोर्टेंट, जिसने एक इम्पोर्टेंट काम, एक इम्पोर्टेंट सोर्स रहा। बेशक अकबर सर, अगर मैं इनके दीवान की बात करूं तो माशाल्लाह से इतना खूबसूरत इनका दीवान है, और हर मौजू ही अपनी एक ख़ास अहमियत रखता है। लेकिन मैं अपने नाज़रीन से ये बात शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं इस दीवान को स्टडी कर रहा था, तो मेरे दिल को जिस चीज़ ने बहुत ज़्यादा छुआ वो था कॉन्सेप्ट ऑफ होप, मोहब्बत, क्या उल्फत, जिसे हम अल्फाज कह सकते हैं। उस कॉन्सेप्ट ने अकबर से मेरे दिल को इतना छू लिया कि मैं बार बार उन शेरों को पढ़ता ही जा रहा था। तो अगर आप इजाज़त दे दो, चंद शेर में पेश करना। जी बिल्कुल। हुब और इश्क की जब बात होती है तो हम जानते हैं कि हमारे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का ये कहना था कि क्या दीन मोहब्बत के सिवा भी कुछ है। तो आइए हुब के हवाले से जावेद सर से कुछ हम अल-मुइद फिद्दीन शिराज़ी की शायरी के कुछ अशार सुनने की सादत हासिल करते हैं। माशाल्लाह, वाकई में क्या दीन हुब के सिवा भी कुछ नहीं। तो आइए ज़रा उनके शेर पे गौर करते हैं। वो क्या, अच्छा ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है, अरबिक के अंदर ये शेर नाज़रीन को रीड कर सकते हैं। ओ लॉर्ड, लेट दिस नाइट ऑफ माइन बी superseded by the dawn of deliverance. My soul rejoiced in the gardens close to you, which were like gardens with the dense trees. अगर हम इन दोनों शेरों पे गौर करें अकबर से, तो खास तौर पे जो मिसालें उन्होंने दी हैं, हम अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करें। अगर हम गौर करें कि कुरान में भी इस बात पर है कि रात में से दिन खींच कर बाहर आता है, तो इसी तरह जब एक बंदा मोहब्बत के अंदर आता है, इलाही मोहब्बत में आता है, तो ये दुआ मांगता है कि मेरे अंदर भी जो अंधेरा है, जो एक जुल्मत है इतने अरसे से, बस उस मोहब्बत के ज़रिए से वो जुल्मत के बादल छट जाए और मेरे अंदर से एक रोशनी, इलाही रोशनी, एक आगाही का सूरज हो जाए तुलू। और जब ऐसा होता है तो रूह एक मुसर्रत के आलम में आ जाती है। बिल्कुल सही। और ऐसा लगता है कि आसपास सिर्फ गुले गुलजार ही है, एक बागात है, महबूब है, उसका आशिक है। तो उस चीज़ को शायर ने भी बड़ा महसूस किया, अगर आप इन शेरों में देखें। और खुसूसी तौर पर अब जो मैं नेक्स्ट शेर पेश करने चाहूँगा अपने नाजरीन के लिए, उनमें जो मिसालें दी हैं अकबर साहब, आप प्लीज़ गौर कीजिएगा। I wept until the weeping itself began to weep for me. I wept until the weeping itself began to weep for me. Is it any wonder that weeping should weep? Who can be the object of quest other than him? Can salty water ever extinguish thirst like the fresh water? अच्छा, अकबर से अगर इसको हम गौर करें तो इंसान रोता तो दो ही सूरत में, या तो
خوشی کی حالت میں یا غم کی. بالکل. لیکن جب اس شعر کو میں نے پڑھا اپنے ناظرین کو جب میں شیئر کرتا ہوں مجھے لگا رونا بھی 3 قسم کا ہو سکتا ہے. صحیح بات. کہ ایک تو خوشی کا, ایک غم کا. لیکن ایک ایسی کیفیت آتی ہے انسان کی زندگی میں جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا جب کہیں پر نام سنتا ہے یا اس کی تعریف کہیں پر سنتا ہے تو اچانک سے اشک بہنے لگ جاتے ہیں. کیا بات. اور اشک بھی رونے لگتے ہیں کہ اس کے عشق پر میں قربان ہو جاؤں. کتنا خوبصورت اس کا عشق ہے. تو کہتے ہیں کہ کیا یہ ونڈر ہو کہ رونا خود بھی رونا شروع کر دے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں بات کروں تو دنیا میں ہر خوشی ان کو نصیب بھی ہوگی. اولاد کی خوشی, فیملی کی خوشی, کیریئر کے اندر ان کو ملی ہوئی خوشی, ہر چیز انہیں ملی ہوگی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ who can be the object of quest, کہ یہ سب تو ملا, کیا کھارا پانی بھی میٹھے پانی جیسا ہو سکتا ہے کہ جو میرے اندر کی خواہش ہے وہ تو بس میرے محبوب کے ساتھ مجھے عشق ہے. تو اس بات کو خوبصورت طریقے سے میں نے بیان کیا. اور اب جو میں شعر پیش کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے سامنے, اس کی ایک بڑی خاص بات ہے, ان کی پوری زندگی کو وہ اس ایک شعر کے اندر پیش کرتے ہیں. تو آئیے ذرا ہم ملاحظہ کرتے ہیں. True feelings of ishq. Your involvement of me in your love affairs has inspired me to compose love poetry in my old age. The Nile River overflows, but I am dying of thirst upon the shores of the Nile. اتنا عظیم ترین دائی, اتنی انہوں نے مجالس لکھی, اتنی کتابیں لکھ ڈالی, سب کچھ لکھ دیا. لیکن جب محبت کی باری, بیان کرنے کی باری, تو انہوں نے شاعری کو ہی چوز کیا ہے کہ اسی میڈیم کے تھرو اپنے دل کا پیغام ہر ایک کو دے سکے. اور کیا ہی وہ خوبصورت کہتے ہیں کہ جو نیل کا جو ریور ہے, دریا ہے, وہ ہر ایک کی پیاس بجھاتا ہے. لیکن میں بھی وہاں پر بیٹھا ہوں, کب وہ موقع آئے گا کہ میرے دل کی بھی پیاس بجھے گی. تو دریا نیل نے تو ہر ایک جگہ ہریالی کر دی, لیکن وہ اس انتظار میں کہ کب ان کا دل بھی سیراب ہو جائے گا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا, اکبر سر کے ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا دیکھے کوئی, ماشاءاللہ, ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا دیکھے کوئی, اگر دیکھنا ہو تو دیدہ واہ کرے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات. اور مجھے یہی علامہ اقبال کا یہ شعر, اور علامہ اقبال کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے, دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی, کہ بس آپ ہو اور آپ کا محبوب ہو. تو ناظرین, یہ سوالات کا سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں. اور میں جاوید, عشق کی تو ہم نے بات کی, تو میں اکثر یہ کہتا ہوں نا کہ انسان کو پاس ہے ہمیشہ تین عین کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. ایک عین عشق, ایک علم اور ایک عقل. تو جہاں المعید نے عشق کے اوپر بات کی ہے, وہاں یقیناً ان کی علمی قابلیت کو تو ہم جانتے ہی ہیں. تو اپنی شاعری کے اندر علم کو, عقل کو, نالج, وزڈم کو وہ کس طرح سے بیان کرتے ہیں, اس کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو کچھ آگاہ کریں. بے شک اکبر سر, المعید کی اگر ہم شاعری کا بھی بولے جائزہ, تو علم تو ان کی ایک ذات کا حصہ ہے جو ان کی ذات سے الگ نہیں ہو سکتا. بالکل. تو شاعری میں بھی ہمیں وہ عکاسی ہوتی ہے. لیکن خاص طور پہ میں اپنے ناظرین کے سامنے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو علم اور عقل ہے, یہ ایک ایلیٹ ٹریڈیشن آ رہی ہے, ایک علوی روایت ہے. اور ہر زمانے میں ہمارے ائمہ نے اور دائیوں نے علم کے حوالے سے بہت سارے کام کیے. اور ہمیں المعید کی شاعری میں بھی اتنی خوبصورت انداز سے علم کی اہمیت کے بارے میں ہمیں ملتا ہے. جیسا کہ اس شعر میں کہتے ہیں کہ یور باڈی از نرش بائی واٹ دا ارتھ پروڈیوسز, یور سول بائی اے لائٹ دیٹ ڈسپرسز ڈارکنیس, دیٹ دا ویژن آف دی آئیز از مسلیڈنگ اینڈ وی کین سی ہم اونلی تھرو دی انٹلیکٹ. عقل سے دیکھ سکتے, عقل سے. اس موقع پہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ سر ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گا خاص طور پہ, کہ جس سے علم کی اہمیت کا ہوگا اندازہ. کہتے ہیں کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام سلمیہ سے مغرب کا لے رہے تھے وہ سفر, اور یہ 10 سال کا پورا تھا سفر, جو کہ 899 میں سٹارٹ ہوا تھا اور 909 AD میں پورا ہوا تھا. تو اس دوران جب رم اللہ سے ہوتے ہوئے قاہرہ, مصر سے ہوتے ہوئے تاہونہ سے ہوتے ہوئے جب رابلس کی جانب جا رہے تھے, تو راستے میں وہاں پر ان کے پورے جو ایروان تھا اس پہ اٹیک ہوتا ہے. اور اس اٹیک میں کچھ نادر اور نایاب ترین بکس جو ہے نا وہ ان سے چھین لی جاتی, لوٹ لی جاتی ہے. بالکل. اب ہوتا یہ کہ کافی عرصے بعد جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں مصر کی مہم جوئی کی جاتی ہے, تو حضرت امام قائم علیہ السلام اس مہم کے لیے جاتے ہیں. تو اسی دوران
اکبر سر وہ اسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں پر ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش ہوا تھا، صحیح. اور دوبارہ سے مہم کرتے تاکہ وہ نادر و نایاب بکس حاصل کی جا سکے. تو آپ ناظرین کو جان کر اتنی حیرانی ہوگی کہ جب حضرت امام قائم علیہ السلام دوبارہ حضرت امام مہدی کے حضور میں آتے ہیں تو امام علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ مہم تو مصر کے لیے تھی، لیکن اگر یہ مہم صرف اور صرف ان بکس کے لیے بھی ہوتی تو یہ فاطمی تاریخ کی سب سے یادگار ترین اور کامیاب ترین مہم. کیا بات ہے. تو علم تو فاطمیت کی ایک میراث تھی، ایک روایت تھی، جو کہ ہمیں شعر میں ملتا ہے کہ عقل کے ذریعے سے بھی ہم اس کے دریچے کھلتے جاتے ہیں، بہت سارے دریچے ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے جب اگلا شعر جو میں پیش کرنا چاہوں گا اس میں علم کو ایک بڑے الگ انداز سے لیا گیا کہ نہ صرف حاصل کرنا بلکہ اس کی ایک رسپانسبلٹی بھی ہم پر آتی ہے. تو آئیے ہم ناظرین کو پیش کرتے ہیں شعر. نالج از مائی سورڈ. اس جملے میں میں کافی غور کر رہا تھا کہ علم تلوار ہے. Integrity my mount, concealment my armor, and trust my helmet. Whenever the thirsty approaches and passes, we gather the fruits which grows in the gardens of the ilm. علم کی سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسان سارا علم نہیں جانتا ہے، لیکن جب کسی مجلس کے اندر بیٹھتا اور علم پر بات ہوتی ہے تو سیکھتا رہتا ہے. تو المعین بھی شعر میں کہتے ہیں کہ جب بھی جمعرات آتا ہے اور جب مجالس کی باری آتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بہشت میں موجود ہوں اور قاہرہ کے بڑے بڑے عالموں سے میں بھی فیض لے رہا ہوں. اور اس موقع پہ اکبر سے میں آپ کے سامنے سیدنا حکیم بن ناصر خسرو کے دیوان 242 میں سے ایک شاندار شعر میں پیش کرنا چاہوں گا. جب وہ قاہرہ پہنچتے اور ان مجالس میں جاتے تو انہوں نے کیا منظر باندھا تھا. بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں A town in which the houses are of virtues. کہ ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں پہ خیر کے ہی گھر ہے. A garden in which the trees are made of reason. کہ ایسے درخت ہیں جو علم و عقل کے پھل دیتے ہیں. A town in which the houses are of virtues. A garden in which the trees are made of reasons. A town where which my intelligence announce. کہ ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں میری عقل مجھ سے کچھ بیان کرتی ہے، مجھ سے مکالمہ کرتی ہے. اور وہ کیا کہتی ہے بڑے خوبصورت انداز میں This is the place to stay a while. کہ یہیں پہ ٹھہر جا اور اپنے علم کی پیاس کو بچا. تو یہی ہمیں ملتا ہے کہ علم کے ذریعے سے وہ اپنی پیاس کو بچا. کیا بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کچھ تھوڑا ٹھہر جا اے زندگی کہ کچھ کام چکانا باقی ہے. کچھ ایسے کام کو المعین فی الدین شیرازی نے انجام دیا. اور جاوید میں جب ہم علم اور عقل کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ جو بہت زیادہ عالم ہوتا ہے نا اس کو اتنا ہی زیادہ عاجز بھی ہونا چاہیے، اس کے اندر اتنی ہی عاجزی اور گریہ گزاری بھی ہونی چاہیے. اور جب ہم دائی المعید کی شاعری کو دیکھتے ہیں، ان کے دیوان کو دیکھتے ہیں جہاں علم کی بات ہے، جہاں حکمت کی بات ہے، تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہیں پہ گریہ گزاری، عاجزی اور انکساری بھی کٹ کٹ کر بڑی ہوگی. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ بے شک میں اپنے ناظرین کے ساتھ خاص طور پہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ان کی دیوان کا جائزہ لیں تو ہر قصیدے کے اندر کہیں نہ کہیں عاجزی ملتی تھی. اور ان کا عاجزی کا ایک بڑا ہی الگ انداز ہے. میں کچھ شعر آپ ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. اسے ہم مناجات بھی کہتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم عاجزی کہتے ہیں. آئیے ذرا ان پہ غور کرتے ہیں اور پھر ان سے فیض حاصل کرتے ہیں. او دا رین کلاؤڈ. جب خدا سے وہ مکالمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں او دا رین کلاؤڈ succor and protector of one who is hopeful of you against the cruel time. This servant came to your gate seeking rain from the overflowing clouds of your mercy. اکبر صاحب اگر ہم غور کریں تو کہتے ہیں کہ جس طرح بارش برستی ہے تو ہر ایک انسان پہ برستی ایک رحمت ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک بڑے غور کرنے والا پوائنٹ جو مجھے لگا وہ یہ ہے کہ دیکھیے مشکلات تو ہر ایک کی لائف میں آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مشکلات کے ساتھ ساتھ آپ پیشنس رکھتے ہیں، ایک دامن اس کا تھامتے ہیں صبر کا. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا بڑا شاندار قول تھا کہ اس صبر کی 4 بنیادیں، اس میں سے پہلا شوق، دوسرا خوف خدا، تیسرا متاع دنیا اور چوتھا ہے امید. کیا بات ہے. ہوپ بہت امپورٹنٹ کہ جب بھی مشکل آتی نا تو انسان کو امید رکھنی چاہیے. اور خاص طور پہ اگر ہم ناظرین غور کریں تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام الوکیل بھی ہے. جیسے کہ ہم دنیاوی طور پر دیکھیں تو جب کوئی شخص کسی مشکل کے اندر آتا ہے تو لائر اس کے پاس آ کر اس سے پہلا سوال پوچھتا ہے
کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اگر تو کیا تھا تو کہتے ہیں ہاں، اور نہیں بھی کیا تو اس سے ایک بات ضرور کہتے ہیں کہ دیکھو غم نہ کرنا، فکر نہ کرنا، اس عدالت میں تمہیں جا کے آرٹیکولیٹ کروں گا. صحیح بات. اور اس عدالت میں جب وہ وکیل جاتا ہے تو ہزاروں آئین کی بکس کھول کے رکھتا ہے اور اس جج کے سامنے پیش کرتا ہے کہ میرا جو موکل ہے وہ بے گناہ ہے. اور نہ صرف بے گناہ ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ جب پین سائن ہو رہا ہو تو جج اپنے خوبصورت انداز میں کہے کہ میں اسے باعزت بری کر رہا ہوں، تو عزت کے ساتھ. تو جب ایک دنیاوی وکیل آپ کے لیے اتنی محنت کرتا ہے تو خدا اپنا ایک نام بیان کرتے ہیں، میں بھی تیرا وکیل ہوں، مجھ سے عشق، مجھ سے مناجات کر، تیری ساری مشکلات میں میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، امید کا دامن رکھنا. تو ان کی زندگی میں بھی اتنی ساری مشکلات آئی، لیکن دیکھیں ان کی شاعری سے ہمیں ملتا ہے کہ the servant came to your gate seeking rain from the overflowing crowds of your mercy، کہ جب تو رحمت نواز رہا ہے تو میری ذات پر بھی ایک رحمت نواز ہے. خصوصی طور پہ میں اپنے ناظرین کے سامنے اسی مناجات کی ڈیٹیلز بھی پیش چاہوں گا کرنا جو کہ ہمیں دیوان میں ملتی ہے. تو غور کریں تو مناجات کے جو لفظی معنی بھی یہی کہ سیکرٹ کنورزیشنز. ایک کہتے ہیں نا جب رات کا اندھیرا ہو، ایک سحر گوئی ہوتی ہے، جب بات کی جاتی ہے خدا کے ساتھ. اگر تو یہ الفاظوں میں ہو تو ہم اسے دعا کہتے ہیں، اور شاعری میں ہو تو ہم اسے مناجات کہتے ہیں. تو ان کے دیوانوں میں خصوصی طور پہ 6 تو ایسے ملتے ہیں قصیدے جو بالکل ہی سارے اشعار اس کے مناجات ہیں. اس میں خدا سے دعائیں کی گئی ہے، اپنی بات شیئر کی گئی ہے، گناہوں کی معافی مانگی گئی ہے، اور اپنے حالات کو تو کوئی ایک ایسی مثال جو آپ کو بڑا انسپائر کیا ہو ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں. بے شک اکبر سر، اب جو میں اپنے ناظرین کے سامنے مناجات میں سے ایک شعر پیش کرنا چاہوں، میرے دل کے بہت قریب. آئیے ہم ملاحظہ کرتے ہیں. Will you make sorry with the answer like me the iniquity of my deeds؟ کہ اے خدا کیا تم مجھے واپس کر دے گا؟ کیا میری دعاؤں کو تو پورا نہیں کرے گا؟ میرے اعمال کو چھوڑ دے لیکن میری دعاؤں کو تو رد تو نہ کرے گا. اکبر سر میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنی میٹھی آواز میں اگر اگلے 2 شعر پڑھیں ہمارے ناظرین کے لیے. تو المعید فرما رہے ہیں کہ your pardon is not too narrow to encompass my sins, even though they have the weight of mountains. اور فرمایا so forgiveness, oh my God, for I am a man who has entered the city from its door. کیا ہی خوبصورت الفاظ ہیں. کہتے ہیں کہ اے خدا تیری جو درگزر کرنے کی جو صفت ہے، معافی کی صفت ہے، میرے گناہ تو شاید تیل کے برابر، لیکن جو معافی کی صفت تو پہاڑ جتنی ہے، تو معاف کرنے والی ذات ہے. دیکھیں میرا بھروسہ میں اسی لیے سامنے عاجزی کر رہا ہوں. اور پھر کیا خوبصورت ایک مثال دیتے ہیں کہ خدا کو عشق و اہل بیت کے ساتھ بھی تھا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام. تو وہ ایک واسطہ بھی دیتے کہ اے خدا تو مجھے معاف کر، آخر میں بھی علی کے عاشقوں میں سے ان کا واسطہ دیتے. انا مدینہ تم فرین بابو والی حدیث سے وہ بیان کرتے. تو دیکھیں کس طریقے سے وہ اپنی عاجزی کو پیش کرتے. اور خاص طور پہ اکبر سر اس عاجزی کے حوالے سے میں چاہوں گا جوان کہ نہ صرف وہ اس عاجزی مشکل حالات میں نہیں کرے، بلکہ اب تو ان کی ذات کا حصہ بن چکی ہے. اب تو اگر عاجزی نہ ہو تو انہیں خوشی نہیں ملتی. تو اگلے ہی کچھ شعر میں بڑے خوبصورت انداز میں وہ اپنی اس عاجزی کی کیفیت کو پیش کرتے ہیں. How good it was to press my cheeks upon its dust. How pleasant to lean over it and offer a secret prayer. Oh Lord, bless me with a glance so that I become alive again and as it was at the first creation. تو کیا خوبصورت اپنی اس کیفیت کو بتاتے ہیں کہ جب میں اپنا سر اس مالک کے آگے وہ جھکاتا ہوں اور جب میرے گال اس ڈسٹ کو چومتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو کیفیت میرے اندر آتی ہے ایسا لگتا ہے کہ ایک بار پھر میں زندہ ہو گیا ہوں اور دنیا میں آیا ہوں اور اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، اس سے محبت کرنا چاہتا ہوں. تو بہت ہی خوبصورت انداز میں. اور خاص طور مجھے اس پہ ایک بات بھی یاد ہے جو اپنے ناظرین کے ساتھ میں پیش کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام سلطان محمد شاہ اللہ علیہ کی جو ہمیں آٹو بایوگرافی ملتی ہے، دی میموریز آف آغا خان، اس میں پورا باب دیا گیا ہے کہ اسلام میرے مورثوں کا مذہب. اس باب کے اندر ایک خوبصورت جملہ بھی امام پیش کرتے ہیں. اس میں کہا گیا کہ جس طرح سے آپ کو دولت سے جو ملتی ہے وہ خوشی، لیکن جو انسانی رشتوں سے آپ کو ملتی ہے خوشی وہ سے کئی زیادہ ہے جو آپ فیل کرتے ہیں مسلم. لیکن ایک الہی روشنی ہے جو پروردگار کی طرف سے بلیسنگ ہے،
اس سے جو انسان کو ملتی ہے نا مسرت، وہ اس انسانی محبت کے رشتوں سے بہت اعلیٰ ہے. اور پھر امام کہتے ہیں اس کے لیے آپ کو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ الہی رحمت ہے. تو اس طرح کی کیفیت ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین بلیسنگس میں سے ایک ہے. اور میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہر ایک کے دلوں کے اندر الہی محبت کو پیدا کرے اور پروردگار کی رحمت ہم سب پر قائم رہے. آمین آمین آمین. تو ہمیشہ ہمیں دعا کرنی ہے اور ہوپ کے ساتھ، اور توبہ کرنی ہے، اور یاد رکھیں کہ وہ مالک کی ذات موجود ہے. اور جاوید جس طرح بیان کر رہے تھے تو مجھے وہ ایک بہت ہی عاجزانہ شعر جس کو میں کہتا ہوں کہ جس میں شاعر کہتا ہے کہ میں روز گناہ کرتا ہوں وہ روز بخش دیتا ہے، میں روز گناہ کرتا ہوں وہ روز بخش دیتا ہے، میں مجبور ہوں اپنی فطرت سے وہ مشہور ہے اپنی عادت سے. سبحان اللہ. جاوید میں اب چاہوں گا کہ آپ ہمارے جو سننے والے ہیں اس میں سے جو ہماری آج کی جو یوتھ ہے اور ہمارے آنے والی جنریشنز ہے، تو المعید فی الدین کے کلام میں سے ان کے لیے کوئی میسج ہو، یا پھر ہمارے ناظرین میں سے بہت سے لوگ جو المعید کو مزید اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، اور ہم انکریج کریں گے ہمارے ناظرین کو کہ وہ اس کو مزید اسٹڈی کریں، تو اس حوالے سے کچھ ایسے ریفرنس کچھ آپ اگر شیئر کرنا چاہیں تو پلیز. بے شک اکبر سر، خوبصورت بات یہ کہ ایتھکس تو ہمیشہ سے ایک ورچو ہی ہوتا ہے، خیر ہی ہوتا ہے. ہمیشہ سے ہر جگہ ہمیں اس کی تعلیمات ملتی ہے. تو دیوان المعید کے اندر بھی ہماری آج کی بھی جنریشنز کو بہت سارے میسیجز مل سکتے ہیں. ایک میسیج جو مجھے بہت خوبصورت لگا جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، وہ کہتے ہیں کہ اٹ ایگزیبٹڈ ٹو اس ان اے شارٹ اسپین آف ٹائم دی گلوریس ڈیڈ as well as the incredible misfortunes. So neither be unhappy if complication arise and nor be moved to anger because of it. اگر میں اس کو صرف ایک جملے میں بیان کروں تو اکبر صاحب کو خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ زندگی ایسی ہے جس میں اونچائی اور سب چیزیں آتی جاتی ہیں، کچھ نیچ ہے. ابھی انسان ترقی پہ جاتا ہے تو کبھی ایسے حالات میں ہوتا ہے کہ جہاں اسٹرگل کرتا ہے، سائیکل کا پیڈل ہے نا، اوپر ایک نیچے نیچے اوپر. بے شک بے شک. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو پیشنس کا دامن ہوتا ہے نا، خبر کی وہ بات کرتے انسان تھام، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک جملہ ہمارے منہ سے نکل جائے اور سارے رشتے کیا ہو جائے، وہ ختم ہو جائے. رشتوں کو تھامنے کی وہ بات کرتے ہیں. خاص طور پہ کہتے ہیں نا، جب ہم ایک اگر دنیاوی میں مثال دینا چاہوں ہمارے وہ ناظرین کو بھی، تو اگر ہم غور کریں تو کسی محفل میں ہمیں وہ جانا ہوتا ہے تو ہم بڑے سچ دچ کے جاتے ہیں، بڑے تیار ہو کے میک اپ وغیرہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ اور اس کا ایک مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو پرسنالٹی وہ خوبصورت انداز سے سب کے سامنے ہے، اور لوگ ہم سے ملے تو بڑی مسرت کے ساتھ ملے، خوشی کے ساتھ ملے، ہمارا ساتھ ان کو بہت اچھا لگے. اسی طرح زندگی کے بھی کچھ میک اپ ہوتے ہیں جس میں سے ایک میک اپ پیشنس کا ہے کہ جب کی آپ کے اندر آتا ہے نا، وہ صبر آتا ہے، تو دکھ بھی ہو یا سکھ بھی ہو، دونوں میں انسان میں ٹھہراو آ جاتا ہے، ایک گہرائی آ جاتی ہے، اور پھر اس کا مقابلہ بڑے بہترین انداز سے انسان کرتا ہے، اور وہی شوق، خوف، متاع دنیا اور پروردگار سے نزدیکی ہو جاتی ہے. تو بڑا خوبصورت میسج ہے. اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ جو اپنی جنریشنز کو ایک میسج دیتے ہیں، بڑا ہی خوبصورت ہے وہ پیغام. آئیے ہم غور کرتے ہیں اس پیغام پہ. کہتے ہیں کہ I have taken a vow to sacrifice my life, a vow I shall fulfill. For the sake of whom the verse they fulfilled their vows was revealed. And let my difficulties find relief, for you have said, verily, with every difficulty comes ease. ہر مشکل کے ساتھ آسان. ہر مشکل کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم غور کریں تو میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہوں گا، شعر میں کتنا خوبصورت میسج. وہ کہتے ہیں میں نے ایک وعدہ لیا ہے اور اس کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی ارپن کر دی ہے. اور قرآن مجید میں ان لوگوں کی شان بیان کی ہے جو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں. تو میں نے اپنی زندگی میں بھی ایک وعدہ لیا کہ میں علم کو پھیلاؤں گا، اسے لوگوں تک لے کے جاؤں گا اور خود بھی علم حاصل کرتا رہوں گا. تو اسی وعدے کے ساتھ، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں کتنی عظمت بیان کی گئی ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت دے دی گئی اسے لازوال دولت دے دی گئی. تو وہ اسی وعدے کے ساتھ اپنی زندگی کو جیے، اور جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو صرف وہ پروردگار کی جانب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اور میں اپنے تمام ناظرین کو خصوصی طور پہ یہ وہ ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ ان کے پورے دیوان کو پڑھیں. اور اس وقت ہم اتنے خوش نصیب ہے کہ انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز نے ان کے دیوان کو انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کیا ہے.
اور اس بک کا نام ہے ماؤنٹ آف نالج سورڈ آف ایلوکوینس. تو آپ ضرور پڑھیں, جس میں 62 کے قصیدے وہاں موجود ہے ود انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری پہ ایک ڈیٹیل ورک بھی کیا گیا جو کہ طاہرہ قطب الدین نے کیا ہے المعید کے حوالے سے. تو آپ یہ بک بھی ریڈ کر سکتے ہیں. میں صرف ان کے لیے ایک جملہ کہنا چاہوں گا جو سیدنا پیر حکیم ناصر خسرو نے ان کی شان میں کہا تھا کہ I asked the Khwaja for an explanation of this iteration. اور کیا خوبصورت جواب دیا. And he revealed to me the beginning and the end of the story. کسی مسئلے کے لیے ان کے پاس جاتے تھے تو وہ اول سے لے کر آخر تک ہمیں بیان کرتے تھے. اور اکبر صاحب میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ جو حضرت امام مستنصب اللہ کا جو پیغام شیئر کیا تھا, اے علم کے حجت پہاڑ, تو اس حوالے سے میں ایک عاجزانہ بات پیش کرنا چاہوں گا کہ جب یہ پیغام دیا گیا تو اس کا کچھ بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ المعید ان کے دیدار کے مشتاق تھے اور کافی عرصے سے ان کی خواہش پوری کر دی اور وہ ملنے بھی نہیں دیا جا رہا تھا. یہ بھی پالیٹکس ایک حالات ایسے ہو گئے تھے. تو ایک وقت ایسا آیا کہ بس المعید اشکبار ہو گئے, قلم اٹھایا, شعر لکھا, خط لکھا امام کے لیے. 4 سٹینزاز کا ایک پورا انہیں پویم لکھی. اس کا ایک سٹینزا یوں تھا کہ اگر مجھے مغرب اور مشرق کا تخت و تاج بھی دیا جائے اور اگر 1 منٹ کی آپ سے ملاقات ہو جائے تو میں وہ چیز لینے لے چاہیے, مجھے تخت و تاج نہیں چاہیے. تو جب امام کو ایک خط پیش کیا گیا تو امام نے شاعری میں اس کا جواب دیا جو کہ ہم ناظرین کے ساتھ پیش کرتے ہیں, اور اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا. تو کیا خوبصورت جواب دیا امام نے کہ او یو از اے ماؤنٹ آف نالج which none can ascend. Even though you are among the latest guys in our dawa, but you have surpassed all your predecessors. The like of you cannot be found among all the people of the past and not from those who remain. تو آخری میں اکبر سر میں المعید فی الدین کے لیے ایک شعر پیش کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں. جی جی. کیا خوبصورت شعر کا ہے کہ عروج آدم خاکی انجم سے سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں میں کامل نہ بچ جائے. تو الحمدللہ تو ہم ان کی زندگی سے انشاءاللہ اور بھی فیض حاصل کریں گے. بہت بہت شکریہ صاحب. بہت شکریہ جاوید, تھینک یو. ناظرین چلتے ہیں آج کے اس سیشن کے دوسرے انٹلیکچوئل, دوسرے ہیرو کی جانب. جی ہاں, دائی المعید فی الدین شیرازی کے ساتھ آج ہم نے جو دوسرے گریٹ اسماعیلی ہیرو کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پوئٹ نزاری کوہستانی. 1256 میں منگولز نے آلموت کی شاندار ریاست کا خاتمہ کر دیا, اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ امام علیہ السلام اور جماعتوں نے تقیہ اپنایا. تقیہ کہا جاتا ہے کہ ٹریڈیشنل شی پریکٹس آف کنسیلنگ ونز بلیف ایز اے پریکاشنری میجر اگینسٹ پرسیکیوشن. اور کہتے ہیں کہ صوفیوں کے بیس میں اپنی شناخت کو, اپنی آئیڈینٹی کو, اپنے طریقے کے پرچار کو ہمارے دائیوں نے, ہمارے انٹلیکچوئلز نے جاری رکھا. شاعر نزاری کوہستانی کا تعلق اسی زمانے سے ہے, اور سب سے پہلے وہ پہلے اسماعیلی شاعر تھے کہ جنہوں نے صوفیانہ خیالات کو, صوفیانہ افکار کو شاعرانہ صورت میں, اسماعیلی عقائد کو شاعرانہ صورت کے اندر صوفیانہ افکار کا لبادہ اوڑھ کر اس کو پیش کر دیا. IAS کی اسکالر ڈاکٹر نادیہ ایبو جمال کا تو کہنا ہے the only major Ismaili source material to have survived from the period of Mongol rule consists of the poetical works of نزاری کوہستانی. ناظرین, شاعر نزاری کے بارے میں مختلف اسکالرز کیا رائے دیتے ہیں, آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. جین ریپکا اسپیشلسٹ ہے پرشین لٹریچر کے, ان کا کہنا ہے کہ ون آف دا موسٹ ریمارکیبل پرشین پوئٹس آف دا 13th and 14th century نزاری کوہستانی. اسی طرح ای جی براؤن جو کہ پرشین لٹریچر کی کمپریہنسو ہسٹری کو انگریزی میں لکھنے والے پہلے آتھر ہیں, کہتے ہیں کہ جب انہوں نے برٹش میوزیم میں نزاری کوہستانی کی شاعری کا مینوسکرپٹ دیکھا تو اتنے متاثر ہوئے, اس حد درجہ وہ متاثر ہوئے کہ ان کا کہنا ہے کہ a genius comparable to the one great Ismaili poet ناصر خسرو. ڈبلیو ایونوفو یا جین ریپکا, دونوں اسکالرز اپنی کتابوں کے اندر شاعر نزاری کے متعلق یہ کہہ گئے کہ نزاری is a much talented
and underestimated poet whose works deserve more examination. یہ ایسے شاعر ہے کہ جو تاریخ میں کم جانے گئے ہیں, جن پر کم لکھا گیا ہے, اور ضرورت ہے کہ اسے مزید جانچا جائے, اس کے کام کا مزید تجزیہ کیا جائے اور اس کے شاندار کام کو اسٹڈی کیا جائے. چلیے آج اس حوالے سے ہم ایک چھوٹی سی کوشش کرنے جا رہے ہیں. جی ہاں, میرے ساتھ ہے الوائزہ انمول سمنانی, جو کہ کرنٹلی آنرری وائزی ان ڈیولپمنٹ پروگرام کی پارٹیسپینٹ ہے. پروفیشنلی پچھلے 2 سال سے BSc نرسنگ کے شعبے سے منسلک ہے, اور انمول کا بھی ریلیجیس ایجوکیشن سینٹر میں ٹیچنگ کا اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے. مجھے خوشی ہے کہ آج ہمارے ساتھ اس سیشن میں انمول ہمارے ساتھ شاعر نزاری کوہستانی کی زندگی اور ان کے علمی کام کے متعلق گفتگو کریں گی. تو ویلکم انمول. سب سے پہلے آپ کو بہت بہت شکریہ اکبر سر, اور یہ بات میں کہنا چاہوں گی کہ تھینک یو سو مچ آپ کا اور اترف اور کریم آباد کا, کہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی دی ہے ہمیں, اور اس کے لیے تہہ دل سے بہت بہت شکریہ. اوکے انمول, مجھے سب سے پہلے تو میں آپ سے بھی یہی پوچھنا چاہوں گا کہ ناظرین کو ہم بتائیں شاعر نزاری کی ابتدائی اور حالات زندگی کا ایک جائزہ پلیز آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. جی بالکل. دائی نزاری کوہستانی کے حالات زندگی پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم ایک میپ پر جائزہ لیں گے. ناظرین, آپ تمام کے اسکرین پر ایک میپ آپ کو نظر آ رہا ہے, اور یہ میپ 7ویں صدی کا میپ ہے, اور یہ پرشیا اور اس کے قریبی علاقوں کی نشاندہی کر رہا ہے. ناظرین, آپ تمام کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس میپ میں کچھ علاقوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. یہ وہ علاقے ہیں جس کا رخ نزاری کوہستانی نے اپنے سفر میں کیا ہے. آپ کا نام حاکم سعد الدین بن شمس الدین, جسے نزاری کے نام سے جانے جاتے ہیں, وہ 1247 میں کوہستان کے شہر برجن میں پیدا ہوئے. کوہستان آج ہم سب ایران کے نام سے جانے جاتے ہیں. اگر ہم حاکم سعد الدین کی بات کریں یعنی نزاری کوہستانی کی بات کریں, تو وہ پوسٹ الموت دور یعنی دور بعد الموت کے ایک عظیم پرشین اسماعیلی پوئٹ ہو گزرے ہیں. بچپن ہی میں منگولوں کی اس دور میں اس علاقوں پر جو ظلم و ستم پیش کیا, اسے اپنے آنکھوں سے انہوں نے خود ایکسپیرینس کیا. اگر ہم ان کی فیملی کے, ان کے خاندان کی بات کریں, تو وہ ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جو اسماعیلی طریقے میں ایک اعلیٰ قبیلوں میں سے ایک تھا. اگر ہم ان کے شاعرانہ انداز کی بات کریں, تو ان کے شاعرانہ انداز ان کے خوابوں میں جھلکا, اور جو ہی یہ خواب آنے لگے تو آپ کو اور آپ کے والد کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ آنے والے وقتوں میں ایک عظیم شاعر بنیں گے. اگر ہم ان کی تعلیمات کی بات کریں, تو انہوں نے عربی, فارسی, صوفیزم میں اعلیٰ معیار حاصل کیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ شاعران کی بات کریں تو شاعر فردوسی, شاعر خیام, ان کی شاعریوں کو شرف حاصل کیا ہے. اگر ہم ان کے شاعرانہ انداز کی بات کریں, تو اس علاقے کے حکمرانوں نے ان کے شاعرانہ انداز کو خوب سراہا. آپ کے دیوان میں تقریباً 10,000 ایسی ورسز ہیں جو انہوں نے لکھی. خاص بات ان کے شاعر کی یہ رہی ہے کہ انہوں نے صوفی انداز کو اپنا کر اسماعیلی طریقے کو لوگوں تک پہنچایا, لوگوں تک دعویٰ کا کام کیا. بلکہ یہی نہیں, امام زمان سے محبت کا اظہار بھی انہی انداز میں کیا. تو بہت خوب انمول. الموت کی طرح نزاری شاعر, ان کی بھی شاعری کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عشق اور محبت کا انداز جھلک رہا ہے. میں یہاں پر یہ بھی جاننا چاہوں گا انمول کہ کہتے ہیں کہ شاعر نزاری کوہستانی نے ایک لمبا سفر کیا تھا, ایک ٹریول انہوں نے شروع کیا تھا, پھر ایک سفر نامہ بھی ان کا ہے جو کہ بڑا خوبصورت ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو یہ بتائیں کہ ان کی یہ ٹریول کرنے کی, سفر کرنے کا اصل مقصد کیا تھا, وہ وجہ کیا تھی, کیوں انہوں نے یہ سفر کیا؟ سر, آپ نے بہت ہی ایک اہم سوال کیا ہے, اور اس پر میں غور کرنا چاہوں گی. دائی نزاری کوہستانی کا سفر کرنے کی جو وجہ تھی وہ یہ رہی کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹو ریممبر دا گڈ اینڈ بیڈ ایٹ ایوری اسٹیج, ٹو ریکارڈ دوز ہو ور پریزنٹ اینڈ ایبسنٹ.
I did not intend to make just a simple fable of this journey, nor to describe or explain buildings and bathhouses, but to remember appointments with my friends. To remember them is my aim from writing this. दाई निज़ारी की खास बात ये है कि उन्होंने अपने सफ़र में जिन जिन जगहों का सफ़र किया, जिन लोगों से मुलाकात की, जिन चीज़ों को देखा, उन्होंने अपने शायराना अंदाज में वो बात की है। और वो यही कहते हैं कि मेरे सफ़र करने का मकसद यही रहा है कि मैं अच्छे और बुरे वाक़यात को याद रखूं, जिन लोगों से मैं मुलाकात कर रहा हूं उसको मैं याद रखूं, उन मुलाकातों को याद रखूं। और मेरे सफ़र करने की ये वजह नहीं है कि मैं एक दास्तान सुनाऊं, दास्तान को लिखूं, या जो भी मैं इमारतें मैं देख रहा हूं उसकी मैं वजाहत करूं, बल्कि मेरे सफ़र करने की वजह दोस्तों से मुलाकात और उनको याद करना है। क्या बात है, क्या बात है। वो कहते हैं ना अमोल के सफ़र जो है ना, ट्रैवल इंसान को हमेशा बहुत कुछ सिखा देता है और उसकी ऐसी यादें होती है जो इंसान अपने ज़िंदगी के आखिरी सांसों तक जो है ना वो हसीन यादों को हमेशा याद रखता है। मुझे ये बताया अमोल कि क्या निज़ारी पोएट ने ये सफ़र अकेले किया था या कोई और भी उनके हमरा था इस सफ़र के अंदर? जी, दाई निज़ारी कोहिस्तानी ने अपना सफ़र ताजुद्दीन नामी शख्स के साथ किया और ये सफ़र की शुरुआत जो है वो बिरजन से ही हुई है। दाई निज़ारी कोहिस्तानी ताजुद्दीन के हवाले से बड़े शायराना अंदाज में कहते हैं, मैं हर वक्त आसानी और मुश्किलात में हमेशा साथ रहा, मैं हमेशा इनकी नेक सोच का फरमाबरदार रहा, हर जगह इनका साथी रहा, मैं इनके खास दोस्तों में शुमार रहा। वो खास अनमोल, ये जो लफ्ज़ है खासुल खास का लफ्ज़ जो भी आपने पढ़ा भी, तो क्या ये पोएट निज़ारी की शायरी के अंदर पहले भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? खासुल खास क्या? जिस तरह दाई निज़ारी ने अपनी पोइट्री में खासुल खास का वर्ड इस्तेमाल किया है कि मैं उन दोस्तों में शुमार होता हूँ, तो अगर हम उस दौर से पहले अगर अलमौत दौर की बात करें तो अलमौत दौर के इस्माइलियों ने उन लोगों के लिए या उस गिरोह के लिए इस्तेमाल किया गया है जो दावा का काम सर अंजाम देते थे या फिर रूहानियत में आला मर्तबा हासिल किया है। तो ये खासुल खास दरअसल एक कहते हैं ना कि एक सीक्रेट वर्ड है जो उन लोगों की नुमाइंदगी करता है कि जिन्होंने रूहानी मकाम हासिल किया है या जो दावत का काम किया है। जी बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्योंकि हम सब इस बात से आगाह हैं कि वो दौर छुपा हुआ दौर था जहां पर लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया था, अपनी आइडेंटिटी को शो नहीं किया था। तो जो रीजन दाई कोहिस्तानी अपनी सफर की बता रहे हैं, हो सकता है कि उन्होंने वो एक्चुअल ट्रूथ जो है वो रिवील नहीं किया क्योंकि वो आइडेंटिटी जो है वो एक्चुअल आइडेंटिटी नहीं थी। पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो जो सफर में जिन दोस्तों की बात कर रहे हैं वो हो सकता है कि क्योंकि वो दावा का काम सर अंजाम दे रहे हो और वहां पर उन्हें दावा के लोगों से उनकी मुलाकात करनी हो। बिल्कुल हो सकता है। तो अनमोल मुझे ये बताएं कि ये जो सफर उन्होंने शुरू किया तो वो सफर किस जानिब था, किस जानिब उन्होंने सफर का आगाज किया? उनका पहला रुख जो था वो इस्फहान की जानिब था और जब वो इस्फहान की तरफ पहुंचते हैं तो वो इस्फहान को जन्नत से कंपेयर करते हैं। नाजरीन, आपकी स्क्रीन पर एक शायरी आपको पोइट्री आपको नजर आ रही है। वो कहते हैं, इस्फहान इज लाइक अ पैराडाइज फ्रेश एंड ब्लूमिंग, हर ब्यूटी इज 100 times better than the sound of her descriptions. The life of a river is sweeter than the running streams of paradise. Every side was full of trees and sown fields, with roses blooming in every garden, and my heart rose up like a nightingale. नाज़रीन, दाई निज़ारी कोहिस्तानी की अगर हम बात करें तो जब वो इस्फहान पे कदम रखते हैं तो वो हैरान कर रह जाते हैं और जन्नत से कंपेयर करते हैं कि हर जगह बागो बागात हैं, हरियाली है, खूबसूरती है, गुलाब हर जगह मौजूद है और उस शहर को देखकर उनकी आंखें दंग रह जाती हैं। अनमोल, बहुत खूब। और आपने जैसे शायर निज़ारी ने जिस तरह शहर की तारीफ में जो ना ज़मीन आसमान एक कर दी, मैं कहूँगा कि एक तारीफों का इतना ज़बरदस्त पुल बांधा है, तो क्या शहर में कोई किसी शख्सियत से उनकी मुलाकात भी हुई कि जिससे
शायर निजारी मिले हो और बहुत उसको इंस्पायर किया हो या उसको बहुत अप्रिशिएट किया हो, उसको लाइक किया हो? जी बिल्कुल, उनकी मुलाकात ईरान शाह से होती है और ये वही शख्स थे जिन्होंने एक मेमोयर, एक किताब लिखने का उन्हें आइडिया दिया था। अब ईरान शाह के लफ्ज को, उनके नाम को अगर हम गौर करें तो ये कहा जाता है कि हो सकता है कि वो इस्माइली तरीके से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि ये नाम अक्सर इस्माइलियों में ये कॉमन रहा है। कुछ ओपिनियन ये भी दिया जाता है कि हो सकता है कि अलमौद दौर के आखिरी इमाम रुकनुद्दीन ख़ुरैशी अलैहिस्सलाम के दौर उनके खानदान से ताल्लुक रख सकते हो। दाई कोहिस्तानी और ईरान शाह दोनों इस्फहान में सफ़र करते हैं और सफ़र करते हुए उनकी मुलाकात एक पीर से होती है। जब वो पीर से मुलाकात करते हैं तो पीर उन्हें खिरका से नवाजते हैं। तो अनमोल, ये जो सफ़र शुरू हुआ और फिर ईरान शाह से मुलाकात, मुझे लगता है कि ये सफ़र भी बड़ा एडवेंचरस है, बहुत एक्साइटिंग सफ़र है। अब ये पीर आ गए और पीर ने उनको, आपने कहा कि खिरका दिया। तो खिरका हम आम तौर पर ये सूफी दुनिया के अंदर भी सुनते हैं, रूमी की जब बात होती है या कोई और, हम जब किसी सूफी पीर की, मास्टर की बात करते हैं तो ये खिरका का कॉन्सेप्ट बहुत आता है। लेकिन मैं चाहूँगा यहाँ हमारे नाजरीन को अनमोल आप बताएं कि ये खिरका, ये जो लफ्ज़ खिरका है, ये दरअसल है क्या? जी बिल्कुल, खिरका की अगर हम बात करें तो ये सूफीज़म में बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये खिरका एक पैच्ड फ्रॉक, नाजरीन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक कुर्ता, एक फ्रॉक जो है वो आपको नजर आ रहा है जो ब्लू कलर का, ब्लू एंड वाइट कलर का है। अक्सर पीर अपने मुरीद को ये खिरका दिया जाता है और ये तब देते हैं जब मुरीद खुद चलकर अपने पीर के पास बैयत लेता है। अगर हम इस खिरका की बात करें, जब पीर अपने मुरीद को ये खिरका देता है तो ये दुनियावी ख्वाहिशात को तर्क करने की नसीहत देता है। इस हवाले से दाई कोहिस्तानी एक कहानी सुनाते हैं और वो कहते हैं कि जब एक शख्स पीर की तरफ जाता है और वो अर्ज करता है कि ये खिरका आप मुझे इनायत फरमाइए, तो वो पीर कहता है कि पहले जाओ अपनी दुनियावी ख्वाहिशात को निकालो, अपनी दुनियावी ख्वाहिशात को ख़त्म करो और फिर खिरका की अर्ज करो। वहाँ पर दाई कोहिस्तानी कहते हैं, हाउ कैन अ फकीर दरवेश बिकम एक्सेप्टेड इफ ही इज entrapped in a dispute about right and wrong? If being a Sufi is to possess something blue and green, then every person who wears a red cloth would be a khidr of this time. Don't indulge in discussion of whether it's black or white. If you dispute between what is outside and inside, then you bring into yourself the effect of this separation. दाई कोहिस्तानी इस बात से खफा हो जाते हैं कि एक सूफी बनने के लिए या फिर एक खिरका हासिल करने के लिए क्या महज ब्लू और ग्रीन कलर का होना काफी है? तो इसका मतलब यही हुआ कि हर वो शख्स जो ऐसे कपड़े पहन रहा हो जो फटे हुए हो, जो साफ सुथरे ना हो, तो फिर वो हर शख्स खिज़र उस दौर का कहलाएगा। जरूरी ये है कि हम ना के जाहिरी चीजों को देखें बल्कि अंदरूनी अपनी रूह को देखें, उसको फौकियत दें, उसको अहमियत दें, क्योंकि रूहानियत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, ज्यादा जरूरी है। हमारी इनर सोल ही हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। हमें चाहिए कि हम दीन और दुनिया दोनों को बैलेंस करें, ना कि सिर्फ जाहिरी चीजों को देखें। बहुत खूब। और जिस तरह रूहानियत की बात जो भी आपने कही कि शायर निजारी कोहिस्तानी समझाता है, और अनमोल जैसे हमारा जो भी दाई है, चाहे वो शायरी की सूरत में या चाहे वो अपने इल्म को जिस भी अंदाज में पेश करे, मैं समझता हूँ कि जो इसकी जड़ों में जो चीज़ है ना, जो इम्पोर्टेंट, जो पाया है, जो फाउंडेशन है, वो उस दाई की इमाम के साथ मोहब्बत है। वो इमाम की बेपनाह इश्क और मोहब्बत के साथ फरमान बरदारी करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे याद आता है अनमोल के इस किताब के अंदर जो है वो सफ़रनामे के अंदर ही शायर निजारी इमाम के साथ अपनी फरमान बरदारी और इमामत को जिस तरह खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं, और मैं ये नाज़रीन को भी पेश करता हूँ कि शायर निजारी फरमाते हैं, इट इज़ वेल दैट यू शुड फॉलो द इमामत, फॉर द लाइट ऑफ गॉड इज विद इन हिज प्योर हार्ट,
Through that light you will be freed from darkness. Follow that light and may peace be with you. इमाम और इमामत का बयान भी बहुत खूबसूरत अंदाज में पोएट निज़ारी ने किया। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इस सफ़र के अंदर एक दाई की हैसियत से क्या कभी इमाम अलैहिस्सलाम के साथ इनका कोई इंटरेक्शन हुआ? कभी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक दाई की हैसियत से क्या कभी वो इमाम से भी हम कलाम हुए, इनको ये सादत नसीब हुई कि वो इमाम से भी बातचीत कर सके हो? जी सर, इस सवाल का जवाब दाई निजारी के उस वाक़ये से मिल सकता है जब उनकी मुलाकात एक शख्स से होती है, एक अनजान शख्स से होती है, और वो अपनी शायरी में इस तरह बयान करते हैं कि वो शख्स खुद अपनी जिंदगी के बारे में बताता है दाई निजारी को। Once someone stole my heart away. There were others like me who had lost their hearts to him. No one could get enough of him. The feet of many were willing to walk on swords for his sake. His beauty was immeasurable, and the marketplace was inflamed by him, while he was always fleeing from the tumult of the common folk. दाई निजारी को जब वो शख्स ये बात बताता है, वो कहता है कि उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो इंतहाई खूबसूरत, जिसके पास रूहानियत का इल्म मौजूद होता है, और वो देखता है और वो ये महसूस करता है कि जब उसे उससे मुलाकात करनी होती है उस दौरान बेइंतहा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो देखता है कि वो शख्स जिससे उसे मुलाकात करना होता है वो उसे अपना महबूब का दर्जा देता है, और वो नौजवान ये देखता है कि उसका महबूब दारुल शिफा का रुख करता है। जब उसे ये मालूम होता है कि दारुल शिफा में ऐसे लोग मौजूद हैं जो दिमागी लिहाज से कमजोर हैं, जिन्हें दिमागी इलाज की जरूरत है, और वही शख्स उस दारुल शिफा में दाखिल हो सकता है जिसे दिमागी लिहाज से बीमारी है, तो वो क्या करता है कि वो थोड़ा सा उस तरह का बनने की कोशिश करता है कि उसे भी इलाज की ज़रूरत है, उसे भी दिमागी इलाज की ज़रूरत है, तो फिर उसे दारुल शिफा में एंट्रेंस मिल जाएगी। और होता यूं है कि वो उस दारुल शिफा में दाखिल हो जाता है, और इसकी वजह भी यही होती है कि जो भी शख्स उस दारुल शिफा में दाखिल होना चाहता है, उस महबूब के इर्द गिर्द रुख करना चाहता है, इसके लिए कंडीशन यही थी कि उसे बीमार होना ज़रूरी होगा, तभी वो उस दारुल शिफा में दाखिल हो सकता है। तो वो दारुल शिफा में एंटर होता है और वो उस महबूब से हम कलाम होता है, और वो वही बात दाई निजारी से कहता है कि अगर तुम भी दारुल शिफा में जाना चाहते हो तुम्हें यही तरीके को अपनाना होगा। तो दाई निजारी बड़े तजस्सुस के साथ वो भी दारुल शिफा में जाना चाहते हैं, और वो भी वही तरीके को अपनाते हैं जो वो शख्स ने अपनाया, और जब वो दाखिल होते हैं तो उसकी हम कलामी उस महबूब से होती है, और जब दारुल शिफा में वो दाखिल होते हैं तो उसको दाखिल करने के लिए कुछ लोग उन्हें लेके जाते हैं जिन्हें इख्वानुस सफा का नाम दिया गया है। हो सकता है क्योंकि नादिया ईबो की किताब में ये बात बयां की गई है कि वो महबूब हो सकता है कि वो इमाम ज़मान हो, जिसका दीदार हासिल करने के लिए दाई निजारी कोहिस्तानी अंदर दारुल शिफा में जाते हैं, और वो दारुल शिफा वो इस्माइली सेंटर कहा जाता है, और इख्वानुस सफा ये वो लोग हो सकते हैं जो दावा का काम सर अंजाम देते हैं। तो अनमोल, दारुल शिफा और इमाम का दीदार तो है ही सारी शिफा का घर, सारी शिफा का सरचश्मा ही इमाम का घर है। मुझे ये बताएं अनमोल कि ये दारुल शिफा तक पहुंचाने का जो रास्ता था, जो वे था, वो कैसे हासिल हो? दाई निजारी एक शख्स से मुलाकात करते हैं और उस शख्स का नाम होता है अब्दुल मलिक। वो कहते हैं अपने पोइट्री में, द प्राइड ऑफ द प्रॉफिट्स फैमिली वाज अब्दुल मलिक, ही वाज द कैंडल ऑफ द इख्वानुस सफा, without equal in his time with regards to speech, his writings in verse was the envy of all the poets, a friend of the Sahib-e-Ahl in happiness and grief. On the path of friendship, he was very firm. In his enlightening majlis, by the morning, we were totally intoxicated.
آپ اس لفظ کو دیکھ رہے ہیں، اس ورڈ پر صاحب عہد جو دائی نزاری نے استعمال کیا ہے عبد الملک کے لیے، اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ جب وہ دارالشفا میں داخل ہوئے تو دارالشفا میں داخل ہونے کا ذریعہ عبد الملک تھے. اب جب انہیں داخل کروایا گیا تو وہ ایک دعویٰ کا کام سر انجام دے رہے تھے. یہی وہ شخص تھے جو ہو سکتا ہے کہ جس کے تھرو بیعت لی گئی ہو. پاسبلٹی ہے یہ. اچھا انمول، مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا واقعہ جو جس نے آپ کو بہت انسپائر کیا ہو اور جس کے پیچھے کوئی بہت اچھی ٹیچنگز ہو جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ جی بالکل. دائی نزاری کی ایک بہت انہوں نے اپنی ایک کہانی سنائی، اور وہ کہانی یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ دریا میں گر جاتا ہے، اور جب وہ دریا میں گرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے اپنا بچاؤ کرنا ہے. تو حیرانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے وہ رسی کو نہیں پکڑتا، بلکہ اس کی جو شاندار، جو قیمتی پگڑی ہوتی ہے اس کا بچاؤ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہاں پر دائی نزاری کہتے ہیں کہ ہم اکثر ظاہری چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور ہم اکثر جو ہے وہ ہم باطنیت کو ہم کھو دیتے ہیں یا اسے اگنور کرتے ہیں، اسے نظر انداز کرتے ہیں. دائی نزاری سورہ نمبر 3 آیت 103 میں وہ ریفرنس دیتے ہیں، ہولڈ فاسٹ ٹو دا روپ آف گاڈ، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. وہاں اس شخص کی عقل مندی نہیں تھی، اس نے ظاہری چیز یعنی اس پگڑی کو بچایا جس سے وہ خود بھی دریا میں گر گیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب دنیا میں ہم کوئی کام کر رہے ہوں، ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہوں، تو ہم ظاہری چیزوں کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ ہم باطنیت پر ہم فوقیت دیں، باطنیت کو زیادہ اہمیت دیں. کیا بات ہے. اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سفر ہے جو شاعر نزاری نے کیا. انمول، مجھے یہ بھی بتائیں کہ واپسی کا خیال، کوہستان واپس آنے کا خیال نزاری کو کس طرح سے آیا؟ وہ اپنی شاعری میں اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، One day when I had many thoughts in my head, a hindered thoughts of every type inside my heart, a young man suddenly came to my door and said, there was a message from Kohistan. I jumped up from my place like a flea and bowed down at the feet of the messenger out of joy. He entered and I was very overwhelmed. I kissed the sole of his shoes forcefully. اب یہاں پر کوہستان کی واپسی کا ایک خط تو ضرور آتا ہے، مگر یہاں پر دائی نزاری اس خط کی وضاحت نہیں کرتے ہیں کہ آخر اس میسج میں، اس خط میں کیا بات بیان کی تھی جس کی وجہ سے وہ اتنا خوش ہو گئے، اتنا حیران کن ہو گئے کہ انہیں واپسی کا راستہ اپنانا پڑا. اور ہم وہ الفاظ دیکھیں کہ وہ نہ صرف خوشی سے اچھل پڑے، بلکہ نزاری کوہستانی کہہ رہا ہے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس قاصد جو یہ لیٹر، یہ پیغام لے کر آیا ہے، اس کے جوتے کے سول کو میں کس کروں. مطلب اتنے زیادہ وہ اوور ویلم تھے. اور اس میسج کے پڑھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو اس طرح محسوس کر رہے تھے جیسے ایک پرندہ پنجرے کے اندر قید ہوتا ہے اور اس کے بعد اس پرندے کو آزاد کر دیا جاتا ہے. اسی طرح جیسے انہوں نے وہ میسج پڑھا اور وہ آزاد ہو گئے. کیا بات، بہت خوب. انمول، آئی تھنک یہ ایک بہت ہی زبردست اور ایک بہت ہی علم اور حکمت سے بھرپور یہ ٹریولاگ ہے، ان کا سفر نامہ ہے. اور میں ناظرین کو ہم ایک بار پھر ریکویسٹ کریں گے کہ یہ مقصد تو آج بہت مختصراً ان عظیم ہیروز کے علمی کام کو آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، لیکن ہماری کوشش یہ، اور ہم آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے، انکریج کریں گے کہ ہم ریڈنگ کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ان کو مزید پڑھیں اور مزید علم لینے کی کوشش کریں. اور انمول، اس حوالے سے آپ ضرور ناظرین کو بتائیں کہ اگر دائی نزاری کوہستانی، شاعر نزاری کوہستانی کی زندگی کو اور ان کے کام کو اگر مزید پڑھنا ہو تو کون سی کتابوں سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ایک کتاب سروائیونگ دی مونگولز بائی نادیہ ایبو، جس میں دائی نزاری کوہستانی کے سفر نامے کی بات کی گئی ہے، بہترین انداز میں وضاحت کی گئی ہے اور شاعرانہ انداز میں اس بات کو تفصیل سے بیان کیا ہے. ایک اور کتاب ہے دا اسمائلیز، جس میں دائی نزاری کوہستانی ہسٹری
اگر ہم دور بعد الموت کی بات کریں تو اس بات کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کس طرح سے اس دور میں اسماعیلیوں نے اپنی آئیڈینٹی کو چھپایا، اپنی آئیڈینٹی کو ظاہر نہ ہونے دے کر انہوں نے صوفیزم کے انداز کو اپنا کر اپنی روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ انہوں نے بسر کی ہے۔ بہت خوب انمول۔ اور انمول، اب ہم ہمارے سیشن کے اختتام کی طرف ہے، تو میں چاہوں گا کہ کوئی میسج یا کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس اگر آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں۔ جی بالکل، اگر اس سفر نامے کی بات کریں، اس سفر نامے کا جائزہ لیں جو ایک بہت طویل سفر نامہ تھا، اس میں اگر اس دور کی اگر ہم بات کریں تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہاں اس لوگوں میں اسماعیلیوں نے اسپیسیفکلی اپنی آئیڈینٹی کو ظاہر نہیں کیا اس حالات کی وجہ سے، اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو یہ سفر نامہ جو دائی نزاری کوہستانی کا ہے وہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس میں پرشیا کے اسماعیلیز کے حالات کے حوالے سے بات کی گئی ہے، ساتھ ہی ساتھ شاعر ہونے کے ناطے اور اس کے ساتھ وہ ایک دائی بھی ضرور تھے جس میں انہوں نے دعویٰ کا کام سر انجام دیا، اور ایسے حالات میں جب امام بظاہر خود سامنے ظاہر نہیں تھے اور اس تحت اس جگہ پر اس وقت پہ جب انہوں نے دعویٰ اپنی اسماعیلی کمیونٹی کے لیے دیا تو وہ بہت زیادہ چیلنجنگ، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ دائی نزاری کوہستانی کے کام میں ایک اہم کام یہ رہا کہ انہوں نے اپنے پورے سفر نامے میں یہ کوشش کی کہ کس طرح سے اسماعیلیز اور صوفیز کے درمیان ایک کلوز ایسوسیشن، ایک لنکیج، ایک رشتہ قائم کرنے کی کوشش کر سکے، کیونکہ جس طرح میں نے کئی بار یہ بات بھی بیان کی ہے کہ اسماعیلیوں نے اپنی آئیڈینٹی کو چھپایا، اپنی شناخت کو چھپایا اور صوفیزم کے انداز کو لے کر اپنی روزمرہ کی زندگی گزاری۔ تو دائی نزاری کوہستانی نے بھی یہی کیا کہ صوفیزم کے انداز کو لے کر اپنا دعویٰ کا کام کیا اور امام زمان سے محبت کا اظہار، امام زمان سے محبت کے اظہار کے لیے بھی انہوں نے یہی انداز کو اپنایا۔ بہت بہت خوب انمول۔ اور ناظرین، آج کے ہماری یہ دونوں سیشن شاعر المعید فی الدین شیرازی جو کہ بہت عظیم دائی بھی تھے، اور دائی اور شاعر نزاری کوہستانی جو آج دونوں سیشن ہم نے سنے، مجھے امام زمان کی وہ گائیڈنس کا وہ حصہ یاد آ رہا تھا کہ جب امام نے یہ فرمایا تھا کہ ہماری تاریخ کے جو عظیم فلاسفرز ہیں، یہ عظیم انٹلیکچوئلز، یہ عظیم پوئٹس، ان کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، ہماری انجوائمنٹ، لطف اندوز ہونے کے لیے بہت کچھ ہے، اور انسپریشن، فیض لینے کے لیے بہت کچھ ہے، جس کی ایک چھوٹی سی کاوش اطرب کریم آباد اپنے اس سیشن مسلم انٹلیکچوئلز میں کر رہا ہے، اور انشاءاللہ علم کا سیکھنے کا یہ عمل آگے بھی جاری و ساری رہے گا۔ اس پیغام کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔